ایک دوست نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص، ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے سر وہ خود غرض ہے، سیلفش بندہ ہے، اور اس کی اگر ہم امداد کریں، اس کی ہم مدد کریں، وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ سیلفش ہے، وہ خود غرض ہے، تو کیا اس کی ہمیں امداد کرنی چاہیے؟ کیا اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے؟ حالانکہ جب کبھی بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو برعکس اس کے جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے وہ اچھا نہیں ملتا۔ تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو ہر بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میری اپنی رائے ہوگی کسی مدعے کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر، تو لازمی نہیں ہے کہ میری رائے کے حق میں ہی رہیں، میری رائے کے حق میں ہی آپ بات کریں، میری رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ رشتہ داری، تعلق داری، محلے داری، رفاقت داری یا محبت، کوئی بھی ریلیشن ہو، ان تمام ریلیشن کے اندر جو تکلیف دہ امر ہے، جس کو کافی لوگوں نے فیس کیا ہوتا ہے ریلیشنز کے اندر، وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو تکلیف دہ امر ہے، آپ نے کسی کی امید توڑی ہے، آپ نے کسی کا بھرم توڑا ہے، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے۔ ریلیشنز کے اندر، ان تمام ریلیشنز کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ تو دل توڑ دینا جو ہے، بھرم توڑ دینا جو ہے، ڈس ہارٹ کر دینا، یہ ایک ایسا زخم ہے کہ آپ نے کسی انسان کے جسم اور روح دونوں کو یہ زخم دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ دل توڑ دیتے ہیں تو اس کا جو درد ہے وہ اس درد سے زیادہ ہے جو آپ جسمانی طور پر آپ محسوس کرتے ہیں، فیل ہوتا ہے آپ کو۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو ہے، جب کسی کو آپ جذباتی تکلیف دیتے ہیں، کسی کو جذباتی درد ہوتا ہے ایموشنز کی وجہ سے، تو اس کے وہی پین سیلز جو ہے کام کرتے ہیں، جو پین سیلز جب اس کو آپ فزیکلی ٹارچر کریں گے، جب اس کو زخم ہوگا، جب اس کے جسم کے اوپر کچھ ہرٹ ہوگا، تو جو اس کو فیلنگ ہوتی ہے، جو اس کے پین سیلز متحرک ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کسی کو جذباتی لحاظ سے ڈسہارٹ کرتے ہیں، اس کا دل توڑتے ہیں، تو وہی پین سیلز کام کرتے ہیں۔ یعنی فزیکلی جو تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، اگر آپ نے اس کا دل، امید توڑی، بھرم توڑا ہے، دل توڑا ہے، تو وہی والی فیلنگز، وہی والا احساس، وہی تکلیف باڈی محسوس کرتی ہے، آپ کا جسم، آپ کا دماغ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف کی جو وجہ بنتے ہیں، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو اس تکلیف کی ریلیشنز کے اندر، معاملات کے اندر جو وجہ بنتے ہیں، وہ سیلفش لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خود غرض اور مفاد پرست ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتنے لوگوں کی امیدیں توڑی ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے بھرم توڑے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کے دل توڑے ہوتے ہیں۔ تو اب پوچھا یہ گیا کہ اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ جان چکے ہیں کہ سیلفشنس جو ہے ان کے اندر، یہ جو خود غرضی والا جو رویہ ہے یا مفاد پرستی جو ہے ان کی فطرت کے اندر موجود ہے، تو اب ان کے ساتھ آپ احسان کریں گے، ان کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے، تو اب اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ کیا ہوگی؟ تو حضرت علی کا قول ہے کہ اس شخص کے شر سے بچو جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا۔ ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی، جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا، اس بندے کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عجیب سی بات ہے، آپ نے اچھائی کی ہے، آپ کو وہاں سے تکلیف کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آپ کو تکلیف مل سکتی ہے، وہاں سے تکلیف آپ کی طرف آ سکتی ہے، وہاں سے اذیت کا امکان ہے، چانس ہے کہ آپ کو اذیت ملے گی۔
جذباتی لحاظ سے آپ کو تکلیف ملے گی. تو ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے احسانات کیے ہیں، بھلائیاں کی ہیں، تو اس شخص کی جو شر ہے، اس سے جو اذیت آپ کو رسپانس میں ملے گی، تکلیف جو اس کی، وہ جو تکلیف آپ کو رسپونڈ کرے گا، اس سے بچنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے ساتھ اگر احسان کر رہے ہیں تو ہر بندے کا شر ہوگا، ہر بندے سے آپ کو رسپانس میں اذیت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو سیلفش بندہ ہے، اب کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کا آپ نے احسان کیا تو اس سے آپ کو جو ہے وہ شر ملے گا، اذیت ملے گی، وہ بندہ جو ہے وہ سیلفش ہے. اب ہم جوڑیں گے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے کہ کیا سیلفش بندے کے ساتھ آپ احسان یا اچھائی کریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ سیلفش ہے، خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، اس کا ہرٹلی آپ کے ساتھ، دلی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف چیزوں کی بنا پر آپ کے ساتھ وابستہ ہے، مفادات کی بنیاد پر وہ آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، جو بھی بنا ہوا ہے. محبت کی کارستانی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، اکثر میں ہوتا ہے. ایک الگ میٹر ہے کہ لوگ دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دوست آپس میں اکٹھے ایک دل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ صرف سیلفش لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ سیلفش بندہ جو ہے، خود غرض بندہ جو ہے، اس کے ساتھ اگر آپ احسان کریں گے تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتا ہے. اچھا، اگر آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو احسان ایسے بندے کے ساتھ احسان کریں گے تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے احسان کو پھر بار بار کے احسان کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ احسان کرتے جائیں گے، وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھ لے گا. اور دوسری بات، جب کبھی آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر اس کے اندر جو ہے آپ کے لیے ایک نفرت پیدا ہو جائے گی. اگر ایسے خود غرض بندے کے ساتھ احسان کرتے رہے آپ، اور آپ نے جب ہاتھ کھینچنا ہے تو ایسے شخص کو جو ہے آپ کی ذات سے نفرت ہو جانی ہے، کیونکہ وہ دل کے ساتھ آپ سے جڑا ہوا تھا بھی نہیں، وہ صرف مفادات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، صرف دنیاوی لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. لیکن جب آپ نے اس کے وہ مفادات پورے نہیں کیے تو اس کے بعد جو ہے اس کے دل کے اندر آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جانی ہے. وہ آپ کی ذات تک جو ہے، وہ بندہ جو ہے آپ کی ذات کے خلاف اس بندے نے ہو جانا ہے. آپ کی جو فیم ہے، آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو عزت نفس ہے، وہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے گا جب آپ نے اس سے ہاتھ کھینچ لینا ہے. تو ایسے بندے سے بچنے کا حل یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے سیلفش بندہ ہے، مفاد پرست ہے، خود غرضی کی حد تک وہ آپ سے جڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے ہاتھ کھینچ لیں. یہ بات کنفرم ہے کہ سیلفش بندہ جو ہے اس نے آپ کو اذیت دینی ہے، مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اس نے آپ کو اذیت دینی ہی دینی ہے. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنی اذیت دلوانا چاہتے ہیں، کتنا وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ مزید جو ہے رگڑا جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص سیلفش ہے تو آپ اس سے ہاتھ کھینچیں، آپ اس سے جو ہے تھوڑا پرہیز کریں، تاکہ پھر بعد کے شکووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں شکایتیں کرتے پھریں کہ فلاں بندے نے ایسا کر دیا تو فلاں نے ایسا کر دیا. تو جب آپ کو کنفرم ہو جائے نا تو پھر آپ تھوڑا پرہیز کر لیں، خود سے ذرا پرہیز کریں آپ ان چیزوں سے. کیونکہ بندے کو جب معاشرے میں ایک بندہ رہتا ہے تو اس کو لوگوں کی مزاج کی سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ لین دین کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو تب تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ فلاں بندہ کس ٹائپ کا ہے.
وہ ہارٹلی جڑا ہوا ہے یا صرف دنیاوی چیزوں یا مفادات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی رشتہ داری بھی ہے، اس کی دوستی بھی ہے، تو ان چیزوں کا یہ چیزیں جو ہیں آپ ان چیزوں کو جب نوٹ کر لیتے ہیں، جب سمجھ جاتے ہیں، رکھا کریں دماغ کہ کوئی بندہ جو ہے آپ کے ساتھ وہ کیوں جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، بندوں کے مزاج کو اور بندوں کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔